بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آج ہم بات کرتے ہیں سلان الرحم کے بارے میں، یعنی کہ لیکوریا۔ سلان الرحم کو اصل علاج و پیچیدہ اور مشکل شفا بخش امراض میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل مرض نہیں ہے، البتہ اس کو سمجھا نہیں گیا۔ ایلوپیتھی طب تو اس حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے، اس لیے اس کے طریقہ علاج میں سلان الرحم کا شفا بخش علاج ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایلوپیتھی طب میں جریان اور صورت انزال اور احتلام کی نہ صحیح تشخیص ہے اور نہ ہی تسلی بخش علاج ہے۔ اگر ہم مبالغہ سے کام لے رہے ہیں تو ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ طب یونانی میں ان سب امراض کی صحیح تشخیص اور تسلی بخش علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے اگر تشخیص اور علاج بالکل بنیادی اصولوں پر کیے جائیں تو صرف مجربات کو شفا بخش علاج نہ سمجھ لیا جائے، یعنی ہر مریضہ کے مزاج اور کیفیات کے مطابق تشخیص کی جائے اور اس کے مطابق ہی علاج تجویز کیا جائے۔ عام طور پر طب بھی مجرباتی علاج کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ روز بروز اس کی قوت شفا کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایلوپیتھی طب جو خود سراپائے مجرباتی علاج ہے، طب یونانی کو عطیت کا طعنہ دیتی ہے۔ مغربی تعلیم یافتہ پہلے ہی سے آنکھوں کے اندھے ہیں، جو نہ ایلوپیتھی طب کو جانتے ہیں اور نہ ہی طب یونانی کی حقیقت سے واقف ہیں۔ وہ مغرب پرستی کے تحت ایلوپیتھی طب کو نعوذ باللہ کتب سماوی سے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں۔ معالج طب یونانی سلان الرحم کا جو تصور کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ رطوبات کی زیادتی ہے، اس لیے فوراً خشک ادویات اور اغذیہ تجویز کر دیتا ہے جو عام طور پر سرد ہی ہوتی ہیں، جس کا اکثر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرض پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور شدت اختیار کر لیتا ہے، اور معالج حیران ہوتا ہے کہ باوجود انتہائی خشک ادویات کے استعمال سے مرض زیادہ ہو گیا۔ بعض مجرباتی معالج مقوی ادویات مثلا فولاد اور دیگر اقسام کے کشتہ جات یا ازراقی قسم کی مقوی ادویات دیتے ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو مجربات کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، سلان الرحم کے لیے جو نسخے لکھے ہوں گے ان میں یہی دو صورتیں ہوں گی۔ سلان الرحم کے علاج میں جو اسرار و رموز کام کرتے ہیں وہ رحم یا خصیت الرحم کی سوزش ہے، جس کی طرف نہ ایلوپیتھی طب نظر رکھتے ہیں اور نہ مجربات معالج پرواہ کرتے ہیں۔ اس سوزش سے رحم کے اندر کمی بیشی کے ساتھ لظہ و دغدغہ اور خارش کی علامات پائی جاتی ہیں، جن سے سیلان الرطوبات اور سیلان منی ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے سیلان دراصل سیلان الرحم ہی کہلاتا ہے۔ فرق سیلان منی اور سیلان رطوبات: اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیلان الرحم دراصل عورتوں میں سیلان منی ہے، جیسا مردوں میں سیلان منی ہوتا ہے، جس کو جریان کہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بھی سیلان کی ایک صورت ہے اور بہت اہم صورت ہے، لیکن یہ صورت بہت کم واقع ہوتی ہے،
کیونکہ اس کے ساتھ خواہش جمع شدید ہوتی ہے یا جذبات لذت حد اعتدال سے بڑا ہوا ہوتا ہے، طبیعت منی کو تیار کر کے سیلان کی صورت میں خارج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خیال رکھیں کہ منی سفید رنگ یا ہلکا زردی مائل سفید رنگ، قوام میں گاڑھا پن اور بے حد عفونت ہوتی ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی مہک ہوتی ہے۔ سیلان رطوبات دراصل سوزش رحم یا سوزش خصیت الرحم، جس میں خواہش جمع اور لذت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ سوزش کی علامات میں رطوبات کے ساتھ خارش، بے چینی اور تناؤ ضرور پایا جاتا ہے۔ رطوبات رنگ دار، رقیق اور متفن ہوتی ہیں۔ رطوبات کی اقسام۔ رطوبات کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تر اور دوسرا گرم۔ تر قسم کی بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تری سردی کی اور دوسری تری گرمی کی ہے۔ ان کو طب کے تحت اس طرح بیان کرتے ہیں: تری سردی اور تری گرمی۔ اعلیٰ الترتیب دوسری قسم کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک صورت گرم تر اور دوسری گرم خشک۔ طب کے تحت اس طرح بیان ہوں گی: گرم تر اور گرم خشک اعلیٰ الترتیب ہوں گی۔ سرد صورت، خشک صورت اور علامات حمل۔ اس میں سرد صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ خشک صورت اور علامات حمل۔ اس میں خشک صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ خشک صورت میں رطوبات کا اخراج بالکل بند ہوتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں میں خشک مزاج ہوا ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں وجدان کی قوت پیدا ہی نہیں کی۔ عرصہ 15 سال سے کسی عورت کی نبض اور قارورہ خشک یعنی کہ عضلاتی نہیں دیکھا، اور اگر کسی عورت میں کسی حد تک یہ صورت نظر بھی آئی ہے تو اس کے مزاج میں جسمانی اور ذہنی طور پر مردانہ پن پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی نوجوان عورت میں نبض اور قارورہ عضلات کی طرف زیادہ مائل دیکھیں تو اس پر حمل کا حکم لگا دیں۔ اگر عضلات میں انتہائی شدت ہو تو لڑکے کی خوشخبری دے دیں، اور اگر حمل میں نبض اور قارورہ تری کی طرف مائل ہو تو یقیناً لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جو صرف طب ہی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ایلوپیتھک طب اور ماڈرن سائنس ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ انشاءاللہ ہم ایسے اسرار و رموز پیش کریں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ سالوں کی طبی دنیا ان اسرار و رموز اور حقائق سے بے خبر ہے۔ اب آتے ہیں سیلان الرحم کے علاج کی طرف۔ جہاں تک سیلان منی کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اکثر اختناق الرحم کی صورت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کے علاج کے لیے اختناق الرحم کو مد نظر رکھیں، جس کا 99% علاج عقد ہے۔ اگر فوری طور پر ممکن نہ ہو تو سیلان رطوبات کے تحت اس کا علاج کریں، اس سے سیلان منی اور خواہش جمع ختم ہو جائے گی۔ سیلان کی 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں، 2 اعصابی یعنی ایک گرم تر اور دوسری سرد تر، 2 گرم ہیں یعنی ایک گرم تر اور دوسری گرم خشک۔
آخری صورت چونکہ خشکی ہوتی ہے اس لیے یہ سیلان میں شریک نہیں ہے، بلکہ اکثر ورم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں اعصاب رحم پر تسکین رطوبت ہوتی ہے۔ جہاں تک دوسری اور تیسری صورت کا تعلق ہے، اس میں دوسری صورت میں سوزش اعصاب ہوگی اور رطوبت کے ساتھ جلن بھی ہوگی، اور تیسری صورت میں رطوبات کے ساتھ جلن نہیں ہوگی، البتہ قارورہ میں جلن ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں سیلان الرحم نہیں ہوگا، البتہ رطوبات کی جسم میں کثرت ہوگی جیسے زکام کی صورت میں پائی جاتی ہے، جس کا اثر رحم تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ علاج میں وہی قانون ہے کہ ہر تحریک کو آگے کی طرف بدل دیا جائے جیسے کیفیات کو بدل دیا جاتا ہے۔ گرم سیلان الرحم، اس میں صرف ایک ہی صورت ہے، یعنی گرم تر، جس کا علاج تر گرم ہے۔ رطوبات زردی مائل، علامات میں رطوبات زردی مائل، قارورہ زرد، اکثر جلن کی علامات پائی جاتی ہیں۔ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ کوہربا 30 گرام، رال سفید 30 گرام، گوند کیکر 20 گرام، سب کو ملا کر صفوف تیار کر لیں۔ مقدار خوراک 1 گرام ہمراہ آب تازہ دن میں 3 سے 4 بار دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت بیان کرتے ہیں اعصابی کی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تر گرم، اس کی علامات رطوبت سفید زردی مائل، متفن قارورہ بھی سفید زردی مائل، رحم میں جلن اور لیس کی زیادتی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ علاج تر سرد ہے۔ اب ہم آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخہ: اسگند ناگوری 40 گرام، زیرہ سفید 20 گرام، کشنیز یعنی کہ خشک دھنیا 20 گرام، چینی ہم وزن کر لیں۔ مقدار خوراک 1 گرام سے 3 گرام تک دن میں 4 بار۔ دوسری صورت تری سردی کی ہوتی ہے، اس کی علامات میں رطوبت سفید بکثرت، کبھی میلا پن، قارورہ سفید بہت زیادہ، عام طور پر زکام اور ریشہ۔ اکثر موٹی عورتیں ایسے سیلان میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اب نسخہ پیش کرتے ہیں۔ مائی، مازو، سپاری، کشتہ مرجان، یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لیں، سب کو ملا کر صفوف مثل غبار کر لیں۔ مقدار خوراک 1 گرام سے 4 گرام تک دن میں 4 بار۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔